ابھی بھی نہیں میاں صاحب جو ابھی حسین حسن ادھر ہی ہے جی کب رہے ہیں ادھر ہی نہیں کوئی بھی نہیں وہیں سے نکلتے تھے نا دس رہے ہو کہ بھائی رہندے بھی ہوتے ہیں تو دسنا بھی کوئی نہیں کستا ہے بھائی قانون میں پوچھوا لینا بنیادی چیز یہ کہ یہ ایم ایل اے لائے تھے وہ کہاں ہر کیا پالیٹیشین کو پوچھوانا چاہیے یا خود کلیریفیکیشن آخری بات کر دوں گا آخری بات کر وہ ہیرو کے پیپر کیوں نہیں لاتے ان سب فلاسفروں کو تمام اداروں کو تمام نظام کو شرمندہ کر سکتے ہیں میاں صاحب 1 منٹ میں ایسے رسید دکھا دیں سب کو شرمندہ کی مرضی پہ چلے سب کو شرمندہ کر دیں نہیں طریقہ یہ ہے دنیا کا طریقہ رسید دکھا یہ پاکستان میں ہوتا ہے شہزاد کے ان کی مرضی پر رسید دکھا دیں نہیں انہوں نے مرضی تو دکھا دی نہیں دنیا میں کئی پرائم منسٹرز پر کئی پالیٹیشنز پر کسی قسم کا الزام لگتا ہے تو دے گیو دیئر کلیریفیکیشنز کہ جی یہ ایسے ہے اس طرح یہاں کوئی نہیں دکھاتا یہاں پر ہم قانونی طور پہ تو یہ کیس آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ہے نیب پروسیکیوشن کا جو آج رویہ تھا تو ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ میں یہ چیلنج تو نہیں ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سیاسی طور پہ سوال ایک ضرور رہے گا جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا کہ یہ ملکیت میں کب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف فیملی نے اس کی ملکیت چھپائی ہے جتنے بیانات ہیں وہ اس کو بڑا واضح کرتے ہیں چاہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہو حسن نواز کا بیان ہو کہ ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں ملکیت چھپائی بی وی آئی کا قانون چینج ہوا جب ان کے نام پہ آفیشلی ٹرانسفر ہوا پناما میں آ گیا تو ان کو انٹرویو دینے پڑے ان کو پتا تھا پناما پیپرز آنے والے سوال پوچھے تھے صحافیوں نے تو انہوں نے انٹرویو دے کے اس کی اونرشپ کو اس وقت ایکسپٹ کیا اب 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو قانونی سکم اس کیس میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ عام طور پہ کرپشن کیسز میں ٹرائل نیچے سے شروع ہوتا ہے ٹرائل کورٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ ہوتا ہے یہاں پہ آج بھی جو بات زیر بحث آئی نیب نے کہہ دیا یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے اپنی انکوائری انویسٹیگیشن پہ ریفرنس نہیں بنائے سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنائے تو ہم تو بے بس تھے تو میرے خیال سے ایک تو یہ قانونی غلطی تھی دوسرا جو پروسیکیوشن کی کمزوریاں تھیں وہ بڑی واضح تھی نہ انہوں نے نواز شریف کی آمدنی کا تخمینہ لگایا کہ کتنی رہی اتنے سالوں میں نہ انہوں نے فلیٹ کی ویلیوشن لگائی اس لیے وہ ایک جو سکم تھا وہ اس فیصلے میں تھا دوسرا انہوں نے یہ بھی نہیں ثابت کیا کہ کیا ایسڈ بیونڈ مین کا اگر معاملہ ہے تو وہ کرپشن کی وجہ سے ہے یا نہیں کیونکہ کرپشن پہ اس کیس میں جج بشیر صاحب تھے نا انہوں نے ان کو بری کر دیا تھا کہ کرپشن کا کوئی ایلیگیشن ثابت نہیں ہوا ایسڈ بیونڈ مین کا یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو میرے خیال سے قانونی سکم اپنی جگہ پہ موجود تھے اور دوسرا بی وی آئی کا قانون مجھے لگتا ہے دیکھیں اس کیس کو صحیح طرح میرٹ پہ سنا نہیں گیا شاید اگر ٹرائل کورٹ میں میرٹ ہوتی مقصد تھا ہاں دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں گا اس کے بعد کر لیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی اس نے دیکھیں ایز اے پالیٹیشین یہ ذمہ داری آپ کی لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاغذ صاف رکھیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالنا تھا اس وجہ سے کیا میاں صاحب کا کیس ٹھیک ہے آج بھی کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اپارٹمنٹ کب خریدے ہیں آپ بھی نثار صاحب کو کوٹ کریں حالانکہ یہ تو ساروں کے سامنے ہونا چاہیے تھا اور یہ کہ حسین نواز جو بیٹا ہے جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے 2006 میں خریدے اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں 93 میں خریدے دس از دا بگیسٹ پرابلم ہے شہزاد کو ختم 96 نہیں آپ ذہن میں رکھ لیں میں نے نثار کا نام کوٹ کیا جب یہی تو کہہ رہا ہوں اگلی تو پرابلم ہے آپ بیٹے کو کوٹ نہیں کر رہے جنہوں نے خود اپنی ڈیٹس بنائی ہیں آپ چودھری نثار کو کوٹ کر رہے ہیں فلیگ شپ کا اقامہ نکال کے سزا دی سپریم کورٹ نے پاکستان کے قانون سے بھی ہٹ کے بلیک لا ڈکشنری میں اور فلیگ شپ ریفرنس آج وہ بھی غلط تھا نا جی لیکن اس کیس میں شہزاد کم از کم پالیٹیشین کی ضرور ہے کہ اپنے ووٹرز کو آپ جواب دیتے ہیں میں اگر مکمل کروں ایک تو مجھے لگتا ہے ٹرائل میں سکم بھی تھے غلط طریقے سے کیس چلایا گیا کیس نیچے سے شروع ہونا چاہیے تھا دوسرا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ کیس کی میرٹ پر فیصلہ آنا ہے انٹینٹ یہ تھی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا کر ڈسکوالیفائی کر کے سزا دلوانی ہے اور جب ایسا ہوگا آپ کی کیسز خراب ہوں گے یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ کوئی کیس میرٹ پہ اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن کیوں کیا جاتا ہے تو اس پہ آپ بری ہو جائیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیس اگر مضبوط نہ ہو لیکن کیونکہ سیاسی انتقام کر رہا ہے تو اس میں آپ کو سزا بھی ہو جاتی ہے بے گناہ لوگ جیلوں میں رہتے ہیں شہباز شریف والا کیس ابھی آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ جھوٹا کیس ہے لیکن یہ نہیں پہلے وہ نیب سے کلیئر ہوا ایف آئی اے میں ڈال دیا وہی شہزاد اکبر صاحب جو آج کل تیزاب والی بات کر رہے ہیں وہ کتنی پیشیاں انہوں نے 7 مرتبہ جہانگیر ترین نے اپنی جب ان پہ پرچے آئے نا اس نے کہا یہ پرچے یو ایس بی میں شہزاد اکبر نے لا کے ڈالے ہیں ایف آئی اے نے تو بنایا ہی نہیں تھے کیس نیب سے اٹھائے جہاں کیمرے لگا کے وہ مریم نواز پہ اور سب پہ لاہور میں پیسے تھے کیا پیسے روٹیٹ ہوئے کیا وہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی اس پہ کہنا کہ ہوئی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر نے یہ کر دیا یہ کہیں کہ جی یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی یہ آپ نہیں کہتے میں کیس ڈال دیا میں نے یہ بات کی ہے بٹ فیکٹ شہباز شریف کے کیس پہ ہم ڈبل نہیں کر سکتے آئی انڈرسٹینڈ کبھی دل کرتا ہم پروسیجرز دیکھتے ہیں ہم سب کا پرابلم
جب دل کرے گا آپ پروسیجر دیکھیں گے, ہر کسی جب دل کرے گا آپ فیکٹس دیکھیں گے. دس از آور پرابلم. نیب سے تو رہ جاتے ہیں نا, نیب سے سزا دلوا لیتے ہیں, ایف آئی اے میں نہ جاتے. کوئی ایک مثال نہیں ہے. ابھی عمران خان سے سب نے کہا کہ آپ رسیدیں مانگتے تھے, آپ گھڑی کی رسید دے دیں, گھڑی کی رسید نہیں ہے. کیونکہ ایک بحث ہے نا کہ $2 ملین $2 ملین یا $20 ملین میں خریدی یا 5 کروڑ میں بیچی, وہ بھی رسید نہیں دیتے. توشہ خانہ کے معاملے میں کوئی رسید نہیں ہے, یہاں پہ بھی کوئی رسید نہیں. میرے خیال سے یہ سیاست کچی رسید ہے, وہ رسید کیا میری تو اتنی اوقات ہی نہیں جن کی رسید ہے. وہ رسید اور قطری خط میں زیادہ فرق. یہی بیٹھ کے حسن ایوب صاحب نے اسی پروگرام میں, کیونکہ اس سے شفیق کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چلتی رہی, انہوں نے میرے پروگرام میں آگے کہا تھا کہ یار 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی خریدی گئی. اس سے زیادہ محنت تو قطری خط میں ہو گئی تھی. وہ رسید تو مطلب کیا اس کی ویلیو ہوگی. ہاں یہاں پہ ہم پکا کام نہیں کرتے نا, کچا کام کرتے ہیں. وہاں جس کو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ آ جائیں ویڈیو لنک پہ, جس پہ کہتے ہیں کہ نہیں خود پیش ہو جاؤ. بٹ مسئلہ یہ کہ ہمارے سیاست میں پرابلم یہ رہے گا کہ جواب نہیں ہوں گے, صرف سوال ہوں گے, اور فیکٹس اپنی اپنی مرضی کے ہوں گے.